حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبر کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں. آپ کی تیغ برّاں ان کا خون چاٹتی رہی، پھر انہوں نے یک بارگی آپ کے اوپر حملہ کر دیا. حضرت امام حمام نے اس حالت کے اندر بھی اپنی زبان کو روکا اور زبان سے ہائے تک نہیں کی. آج شہادت حسین کو تماشا بنا کے رکھ دیا گیا ہے. اس انداز کے اندر اس شہادت کو بیان کیا جاتا ہے جس طرح وہ ترلے اور منتیں کر رہے تھے. پانی پانی کی صدائیں ان کے لبوں پہ تھی. نہیں، ایسا نہیں تھا. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں. جب محبت کا دم بھرا ہے تو سب کچھ کٹانا ہوگا اور کٹا کے بھی مسکرانا ہوگا. جو محبت کے دعویٰ رکھنے والے ہوتے ہیں ان کا امتحان ہوتا ہے. مشکل موقع پر ہی تو امتحان ہوتا ہے کہ اس موقع پہ یہ دامن صبر کو تھامتے ہیں یا نہیں تھامتے. اگر وہ ہائے ہائے کرتے رہے، وہ چیختے اور پکارتے رہے، اور وہ پانی کے لیے ہاتھ اور جھولی پھیلاتے رہے، اور جو پانی کے لیے جھولیاں پھیلاتے تھے انہوں نے پھر بیعت کیوں نہ کر لی؟ ان کو اتنا کچھ دیا جاتا تھا، اس کو قبول کیوں نہ کیا؟ انہوں نے یزید کے تخت و تاج کو قبول نہ کیا، یزید سے پانی کیسے مانگتے؟ وہ تو خود حوض کوثر کے والی کے نواسے تھے، وہ اوروں سے پانی مانگتے پھرتے. پوری تاریخ پڑھو کربلا کی، آپ کو نہیں ملے گا کہ حضرت امام حسین کی زبان سے ہائے بھی نکلا ہو. آپ نے ہر مشکل موقع پہ صبر کے دامن کو تھاما ہے، اور ہر قربانی پیش کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہی کہا، ربنا تقبل منا ھذا القربان، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دکھ کم تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مظلومیت نہیں تھی. وہ مصیبتیں تو اتنی تھی کہ پتھر کا کلیجہ بھی شک ہو جائے، کائنات کا کلیجہ چاک چاک ہو جائے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کے صبر کا امتحان تھا. اور جب آپ کے اوپر پیہم تیر برسنے لگے، محتاط روایات کے مطابق 33 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پہ تھے اور 34 گھاؤ نیزوں کے آپ کے جسم پہ تھے، بلکہ بہت سارے نیزوں کی انیاں ٹوٹ گئی تھی جسم میں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پیراہن اتارا گیا اور اس کو جب دیکھا گیا تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پر گرے وہ تیر جسم میں اور پیوست ہو گئے. گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر جب آنے لگے تو کافی عرصہ لگ گیا، چونکہ برچھیوں کی نوکوں پر آپ کتنی دیر تک معلّہ رہے. اس وقت گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے اور کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت کے اوپر پیشانی رکھی. فوارے پھوٹ رہے تھے، کائنات دم بخود تھی، چرخے کہن کانپ رہا تھا. آج تک آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، آج تک حوروں نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا. سورج بھی منہ چھپا رہا تھا عاشورے کے دن، یہ منظر اس سے بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا. ریت کربلا کی کپ کپا رہی تھی. دشمنوں کے نرغے میں مصطفیٰ کا نواسا 3 دن کا پیاسا تیروں اور نیزوں کی برسات کے اندر نے پیشانی سجدے میں رکھ دی، اور آخری کلمات یہ تھے، اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیماً لامرک سبحان ربی العالی. مالک، جو دکھ آئے، اذیتیں آئیں، مصیبتیں پہنچی، امتحان آیا، حسین اس پہ راضی ہو گیا، تیرے امر کو تسلیم کر لیا، تیری رضا پہ راضی ہوا. سب کچھ قربان کرنے کے بعد مالک حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے. مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا؟ تو حضرت امام حمام کا سر اس وقت تن انور سے جدا کر لیا گیا جب آپ سجدے کے اندر جھکے ہوئے تھے. سجدے میں سر جھکا ہوا تھا کہ دست قاتل نے جدا کر دیا. ایک شخص حرم کعبہ کے حج کے لیے آ رہا تھا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں اس کے لبوں پہ تھی کہ اس کی شہادت ہو گئی، وہ فوت ہو گیا. آقا کریم کو خبر دی گئی. حضور فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا تو جب یہ اٹھے گا تو جس حالت میں فوت ہوا اس حالت میں اٹھے گا، اس کے لبوں پہ لبیک کی صدائیں ہوں گی. حسین ابن علی کا جب سر کٹا اور جب جسم سے تن انور سے ان کا سر انور جدا ہوا، اس وقت سر سجدے میں رکھا ہوا تھا. بندہ جس حال میں جاتا ہے قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جاتا ہے. باقی لوگ قبروں میں اور انداز میں اٹھیں گے، حسین جب قبر سے اٹھے گا سر سجدے میں رکھا ہوا ہوگا. قیامت تک حسین نماز میں ہے، قیامت تک حسین نماز میں ہے، قیامت تک حسین سجدے میں ہے، قیامت تک حسین کا سر اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے اور وقت کے یزیدوں کو للکار رہا ہے. وقت کے یزیدوں،
तुम अपने अपने दौर में पर पुर्जे निकालते रहोगे, लेकिन हुसैन का सर और हुसैन के मानने वालों का सर कभी भी तुम्हारे सामने नहीं झुकेगा। हुसैन का सर कल भी खुदा के सामने खम था और आज भी खुदा के सामने ही सर खम है। तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर उस वक्त काटा गया, फिर नेज़े की नोक पे डालकर उसको बुलंद कर दिया गया। लश्कर यजीद ने लोगों को ऐलान के लिए कि देखो हमने सर अनवर काट लिया। किसी ने कहा जरा गौर से देखो, इस आका का सर कट के भी सर बुलंद है, ये कटा हुआ सर भी सर बुलंद है। और जब सर नेज़े पे चढ़ाया गया तो पेशानी का रुख जमीन की तरफ और कटी हुई गर्दन का रुख आसमान की तरफ। तो किसी शायर ने कहा बां के सर नेज़े पे और सुए जमी है रूह, यानी सजदा सानी की है आरज़ू। सर नेज़े पे है लेकिन पेशानी जमीन की तरफ है। रकत के दो सजदे होते हैं, एक सजदा हुआ था कि सर अनवर काट लिया गया, नेज़े पे चढ़ा हुआ सर हुसैन दूसरे सजदे की आरज़ू में मचल रहा है, हुसैन दूसरे सजदे की तमन्ना में मचल रहा है। तो हजरत इमाम हुसैन ने हमें यह दर्स दिया कि तुम्हारा सर कट के नेज़े की नोक पे भी चढ़ जाए, लेकिन यजीदियों की अतात तुमने किसी सूरत भी कबूल नहीं करनी। आज एक तो तरीका यह है कि उनकी जिंदगी, उनके शबो रोज और उनकी कुर्बानी और उनकी मजलूमियत का तज़किरा करके आंसू बहा लें और उनसे मोहब्बत का इजहार कर लें, लेकिन ये रूह हुसैन को खिराज पेश करना नहीं है। क्या हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी इसलिए दी कि लोग क़यामत तक बस रोते रहे, उनकी आंखों से सिर्फ आंसू बहते रहे? अगर ये बात होती तो उनके पास रास्ते से निकलने के, उन्हें पहले ही खबर दी गई थी कि तुम शहीद कर दिए जाओगे। वो अपने नाने से अर्ज कर देते कि मेरे लिए दुआ कर दे कि मेरी मुसीबत टल जाए, तो मुसीबत टल जाती। इतनी बड़ी कुर्बानी और अपना सारा कुनबा करबला के तपते हुए रेगजार के अंदर लेकर हाजिर हो गए। तो ये इसलिए था कि लोग सिर्फ आंसू बहा के खिराज पेश कर दें? नहीं, इमाम का मकसद था जो मैंने मकाम बैज़ा के खुतबे के हवाले से आपके सामने रखा। फरमाया वलकुम फ़िया उस्वा, मैं इसके बावजूद मैदान अमल में इसलिए जा रहा हूं कि मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना बन जाए और वक्त के यजीदों के सामने तुम खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ। आज रूह हुसैन पुकार पुकार के कह रही है कि मेरे मानने वालों, वक्त के यजीद दंदनाते फिर रहे हैं और तुम सिर्फ आंसू बहा के मेरी रूह को खिराज पेश करना चाहते हो। मेरी रूह यूं ही खुश नहीं होगी, मैं तो खुश तब होऊंगा जब तुम करबलाएं सजाओगे, जब तुम वक्त के यजीदों के सामने खड़े होगे, मेरी ललकार को ताजा करोगे, तो फिर मेरी रूह सरशार हो जाएगी कि अपने नाने की उम्मत को जो पैगाम देकर गया हूं वो पैगाम आज भी जिंदा है। करबला का मकसद यही नहीं कि हम इस दिन को एक यौम स्याह बना दें,